آج ہم یہ جو ٹاپکس صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں کچھ، اور یہ ساری کی ساری وہ صورتیں ہیں جو کہ انسان کا اس دنیا کے معاملے میں انسان کا نظریہ بتاتا ہے، اس کی ویو پوائنٹ بتاتی ہے یہ صورتیں کہ انسان اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہے اور حقیقت کیا ہے اس دنیا کی. لیکن ٹھیک، اور اس کو پھر انسان کو خود ہی سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اس کو اپنے لیے یعنی کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے کون سا روڈ میپ یوز کرنا ہے. ٹھیک، اور اس کا اس دنیا کی طرف ایٹیٹیوڈ ہونا کیسا چاہیے. اب اس میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سورۃ التکاثر. سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میم یہ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. میں کر رہی ہوں، میں اوپن کری تھی. جی، الہاکم التکاثر competition in worldly increase diverts you. اب اس کا آپ مطلب یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آپس میں اس دنیا کی معاملات میں بڑھ جانے کی جو خواہش ہے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اپنے گولز، جو کہ آپ کا مقصد ہے اس سے آپ کو ڈائیورٹ کرتی ہے. ٹھیک، اور مقصد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا، لمبا چوڑا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقصد کیا بتایا ہوا دنیا میں آنے کا. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی کریشن کا مقصد ہی یہ بنایا ہے. تو اب اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں، اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش میں انسان اپنے اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے جس کے لیے اس کی پیدائش ہوئی ہے، جس کے لیے اس کو یہ دنیا میں آنے کا موقع ملا ہے، جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں. ٹھیک، اور اس کا ایک اور مطلب بھی لیا جاتا ہے کہ زیادہ کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے. ٹھیک، تو یہ ڈائیورژن فرام یور رائٹ پاتھ یہ بھی ایک ہلاکت ہے. ٹھیک ہے، اٹس ڈسٹرکشن فار یو. لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں آئی ایم اسٹرگلنگ ان دا رائٹ وے. ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری بھول ہے، تم اپنے رستے سے ہٹ رہے ہو دنیا کی چاہت میں. حتی زرتم المقابر. اچھا، اور انسان اس میں کثرت میں کس طرح سے شروع سے انسانوں میں یہ چلا رہا ہے کس کی اولاد زیادہ ہے، کس نے اپنے اولاد کو کتنا دیا ہے. کوئی یہ فوکس یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ کس نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، کس نے اس کو دین کا علم زیادہ سکھایا ہے، کس نے اس کو اخلاق زیادہ سکھایا ہے. سکرین ابھی بھی نہیں شو ہو رہی. کہ کس نے اس کو اخلاق زیادہ اچھے سکھائے ہیں. اور انسان دیکھتا ہے، اور کامیابی کا سٹینڈرڈ انسان نے کیا بنایا ہوا ہے، کس کے پاس گاڑی ہے، زیادہ اچھی گاڑی ہے، کس کے پاس بڑا گھر ہے، کس کے پاس برانڈیڈ کتنی بڑی برانڈ کی چیزیں ہیں. برانڈیڈ ہونا تو دور کی بات، برانڈ اتنی زیادہ آ گئی ہیں. تو
انسان نے اپنا فوکس سارے کا سارا یہ بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری یہ کثرت کی جو چاہ ہے وہ تمہیں قبر تک لے کے جاتی ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے دیکھ لو گے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو اگر ایک سونے کا پہاڑ آفر کیا جائے تو then he will wish for the second one، اور اگر اس کو سیکنڈ ون بھی دے دیا جائے تو وہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی حدیث کو ایک قرآن کا حصہ سمجھتے رہے یہاں تک کہ یہ والی صورت نازل ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تک قبر میں عذاب کا یا قبر میں کسی زندگی کا یقین نہیں تھا جب تک کہ یہ صورت نازل نہیں ہوگی، اس طرح سے یقین نہیں تھا، لیکن جب یہ صورت نازل ہو گئی تو پھر ہمیں جس کو کہتے ہیں یقین کامل ہو گیا کہ قبر میں بھی ایک زندگی ہونے والی ہے انسان کی۔ کلا سوف تعلمون، ایک کہ قبر ہی سے انسان جان لے گا، پھر قبر میں پہنچتی وہ حقیقت کو پہچان لے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بھی اسی کا بتا دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ کھڑا ہوا کرتے تھے، کسی کی قبرستان جاتے تھے تو وہاں پر کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر رویا کرتے تھے حضرت عثمان بھی، اور یہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس کی قبر کی منزل آسان ہو گئی اس کے لیے سب آسان ہے، جس کی قبر کی منزل مشکل ہو گئی تو اس کے لیے سب مشکلات ہیں، تو اس لیے اس کے لیے انسان تیاری کرے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً پھر تم جان لو گے، پھر یقیناً تم جان لو گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایمفسائز کریں تو کسی وجہ سے کریں نا کہ یقیناً تم جان لو گے، اس کو بالکل بھی لائٹلی نہ لے انسان۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور بے شک تم اس کو یقین کے علم کے ساتھ، ابھی اگر انسان شک میں پڑا ہے تو قبر میں پہنچ کر انسان کو یقین ہو جائے گا کہ کیا ہے وہ۔ لترون الجحیم، اور پھر یقیناً تم جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم دیکھ لو گے اس کو اپنی یقین کی آنکھ کے ساتھ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نعیم جو کہ انسان کی جاری نعمتیں ہیں، اس میں پانی بھی آتا ہے، اس میں یہ جو بھی چیز ہے اس کی کھانا پینا سب کی سب چیزیں آتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زیادہ کی چاہ میں اگر انسان پڑے گا تو یقیناً وہ چیز اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گی۔ جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی آسائشیں ہیں، اس کا حساب اتنا ہی زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے کئی ہزار سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس چیزیں کم ہوں گی تو وہ اس کا حساب ان کا جلدی سے ہو جائے گا، اور باقی پھر جن کے پاس آسائشیں زیادہ نعمتیں زیادہ ہیں ان کا حساب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہر نعمت پہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے ہی میں استعمال کرے، کسی بھی حرام کام کے لیے کسی بھی نعمت کا استعمال نہ کرے، تو انشاءاللہ حساب آسان ہوگا۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، یہ بہت ان کو بھوک لگی تھی، کافی دیر سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور وہ بھوک کی وجہ سے صبر کر کر کے آخر میں رات کو گھر سے نکلے، اور تینوں ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے پاس پہنچے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق، تو پھر وہ تینوں اکٹھے ہو کر ایک صحابی کے باغ میں گئے اور ان صحابی سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھوک لگی ہے تو کچھ اگر دے سکیں وہ،
تو اس پہ انہوں نے بہت خوشی سے کھجوریں پیش کی، پانی پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھایا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہوئی بات ہے کہ حضرت عمر نے ان کو باقاعدہ اس گچھے کو اٹھا کے پھینکا کہ اس پہ بھی میرا حساب ہوگا، باقاعدہ اس کو پھینکا کہ اس پہ بھی میرا حساب ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے صحابہ نے جو خود اڈاپٹ کی تھی فخر کی زندگی، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی چیز پر پکڑ نہ سکے، کسی بھی چیز پر ہم سے حساب نہ لیں۔ جی، تو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. By the time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience. صحیح کہ انسان خسارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قسم کھاتے ہیں ٹائم کی، یعنی کہ جب سے انسان کی ہسٹری سٹارٹ ہوئی ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ والی آیات نازل ہوئی، اگر آپ اس کو کنسیڈر کر لیں کہ اس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان ناکامی میں ہے، آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں، یعنی فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور حق بات کی تلقین کی اور صبر کی نصیحت کی۔ اس کے علاوہ جس نے جو بھی کیا اس کو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے، دوست وغیرہ بھی جاتے ہیں، اس کا مال بھی اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا بینک بیلنس جب تک وہ قبر میں دفن نہیں ہو جاتا، اس کے بعد رشتہ داروں میں لیکن تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب قبر میں جاتی ہے وہ چیز صرف اور صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم نے خود کھا پی کر اور پہن کر استعمال کر لیا، لیکن باقی جو تم پیچھے چھوڑ کے جاتے ہو وہ تم دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، یا جو تم صدقہ کرتے ہو تو وہ سیو کر لیتے ہو۔ تو اس لیے انسان اپنی اس موت کو یاد رکھے جس کو کہ ابھی ہم نے سورۃ التکاثر میں بھی جس کا ذکر کیا، اور تمام لذتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے تزکیہ کے لیے اس دنیا سے بے رغبتی کے لیے اپنی موت کو یاد رکھے تاکہ وہ گناہوں میں نہ پڑنے پائے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور انسان نقصان میں ہے لیکن وہ لوگ نہیں۔ اب دیکھیں اس میں آپ ہسٹری دیکھ لیں ان لوگوں کی، ابو جہل بہت امیر شخص تھا، سردار تھا، اس دور کے حساب سے اس کے پاس ساری آسائشیں تھیں۔ ابو لہب کے پاس پوری دنیا کی بہترین چیزیں آتی تھیں، اس کی بیوی کے پاس سب سے وزنی جو ہار تھا جس کو کہ وہ بیچ کر اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی، ٹھیک، تو اس کے پاس مال و دولت کی کسی بھی طرح سے کمی نہیں تھی، لیکن یہ کہ یہ سب لوگ، اور کیسر و کسرا کے خزانے مشہور ہیں، ٹھیک، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے ان میں سے تو ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو اس دنیا کی چیزوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ شاید ہماری جو جاہ و جلال، شہنشاہیت،
یہ سب کا سب ہمیشہ اسی طرح رہنے والا ہے، اور یہی سب سے بڑی بلیسنگ ہے، اور دین کوئی چیز نہیں ہے ان کے نزدیک، اور وہ صرف دین انہوں نے اسی لیے چھوڑا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط بھیجا تھا کہ اسلام قبول کر لو، تو اگرچہ ان کا دل، انہوں نے کچھ سمجھا اس کو، لیکن جو فارسی تھا کسرا، اس نے تو بالکل بھی اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا، اور اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے وہ سب کے سب، یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کی ہسٹریز دیکھ لیں، لیکن جن کو دنیا آج تک اچھے الفاظ میں یاد رکھتی ہے وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کوئی اچھے کام کیے تھے۔ ایک اب مسلم ہسٹری میں فخر سے دیکھا جاتا ہے، ذکر سے انہی لوگوں کا کیا جاتا ہے مسلم ہسٹری میں فخر سے، جنہوں نے بہت اللہ کے لیے کام کیا، اللہ کا حکم قائم کیا اس دنیا میں، انصاف قائم کیا۔ اس میں طارق بن زیاد ہے جس نے اسپین فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی ہیں، اسی طرح سب لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 10 سال کے اندر اندر مسلم سٹیٹ کو کتنا زیادہ آگے تک لے گئے تھے۔ پھر اب جس کا سب سے زیادہ ذکر آ رہا ہے، دی ریلیز ارطغرل کا، ٹھیک، اس کی بھی بڑی بات ہے، جس کو آج تک لوگ شاید اس طرح سے ہسٹری میں یاد نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ قریب کے شاید اسٹیٹس مین زیادہ تھے اور بادشاہ زیادہ اہم تھے، لیکن بہرحال اس کی ہسٹری وہاں سے سٹارٹ ہوئی، وہ لوگوں نے دیکھ لی۔ تو جس نے بھی اس دنیا میں انسانیت کے لیے، انصاف کے لیے، اللہ تعالیٰ کو حکم قائم کرنے کے لیے کام کیا، اسی کا نام زندہ رہا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ بھی اسی کی عزت بڑھاتے ہیں، اسی کا نام بڑھاتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیل کو کہتے ہیں کہ میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس انسان سے محبت کرو، اور حضرت جبرائیل پھر سارے فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر سارے فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہی بات دنیا والوں میں بھی، ان کے دلوں میں بھی آ جاتی ہے کہ دنیا والے بھی پھر اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جس کو وہ چنتا ہے اپنے دین کے لیے، اور وہ اس کے دین کے لیے خالص ہو کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی ہے کسی چیز کی، وقت کی قسم کھائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو کوئی چیز غلط ہونے والی ہی نہیں ہے، اور کامیاب صرف وہی لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اور یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی بھی کامیابی اس شخص کے لیے جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کرے، اور پھر حق بات کی تلقین کرے اور صبر کی نصیحت کرے۔ جو بھی شخص آپ کو حق بات کی تلقین کرے اور صبر کی نصیحت کرے وہی اچھا ہے۔ اگر اپنے کرائٹیریا دیکھ لیں کہ کس شخص سے انسان کو بات کرنی چاہیے، اگر کسی سے اپنا پرابلم کوئی ڈسکس کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں صرف اس ایسے ہی شخص کے پاس جائیں جس کی بات آپ سننا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ ہی کی بات بولے گا، آپ کے دل کی بات بولے گا، بلکہ آپ کو یہ سوچ کر جانا چاہیے کسی کے پاس اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ جو آپ کو حق بات کی تلقین کرے اور صبر کی نصیحت کرے، نہ کہ یہ کہ آپ کے غصے کو مزید ہوا دینے لگے اور آپ کو بوسٹ کرنے لگے کہ تم بھی بدلہ لینا ہے تو لو، اس طرح سے لو، اس کو ڈبل مزہ کھاؤ، اس طرح سی باتیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی دیکھ لیں اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین امت کیوں کہا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور یہ امت بہترین بھی اسی لیے ہے کہ وہ برائی سے روکتی ہے اور نیک بات کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی تلقین کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔
اور نیکی کی تلقین میں یہی ہے کہ حق بات کی تلقین ہو اور صبر کی نصیحت ہو، بجائے اس کے کہ آپ کو مزید فساد کرنے کے لیے کوئی شخص بلائے. جو شخص آپ کو فساد کے لیے ابھارنے والا ہے وہ he is not the right person to talk to. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کے لیے. نیکسٹ سورہ ہے سورۃ الہمزہ، اور یہ بہت ہی خوفناک صورت ہے. اور اس صورت میں پہلی جگہ پر اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں آگ کو، جہنم کی آگ کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اور وہ کن لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اپنے ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں اس چیز کو، اپنی ریکریشن کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنے فن دکھانے کا اس چیز کو ذریعہ بناتے ہیں. لیکن انسان کو باخبر رہنا چاہیے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت دی زبان کی. ہم نے پڑھا نا ایولز آف دا ٹنگ، تو ایک زبان کی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت شدید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ مومن کو چاہیے کہ اگر بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے، اور اس وقت بولے جب وہ یہ سمجھے. اس سے بھی نیکسٹ جو لیول ہے اس سے کہ صرف اس وقت بولے جب وہ سمجھے کہ اس کا بولنا اس کی خاموشی سے بہتر ہے. صرف اس وقت بولے ورنہ نہ بولے. صحیح؟ تو اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ ہم زبان کے ذریعے ہی کرتے ہیں، اور یہ خاص طور پر اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Woe to every scorner and mocker. ہر مذاق اڑانے والے کا، ہر تانا دینے والے کا، اور ایک ترجمے میں آتا ہے چغل خور، اس کے لیے تباہی ہے. اور تفسیر ابن کثیر میں ایک مفسر نے وہ جس کا ریفرنس دیتے ہیں ایک تابعی کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کسی کی برائی کرنا یہ بھی غیبت ہے، آنکھ سے اشارہ کرنا یہ بھی غیبت ہے، ٹھیک، اور کسی پر تنزیہ کوئی جملہ کہنا یہ بھی برائی ہے، ٹھیک. تو یہ سب کی سب برائیاں ہیں. اور انسان تانا دے، تانا منہ پہ دیتا ہے، اور تانا وہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت ہی ٹوہ میں لگا ہوا ہوتا ہے انسان کی برائیاں ڈھونڈنے میں. نکتہ چینی کرنے والا شخص بھی اس سے ترجمہ لی جاتی ہے کہ جو کہ صرف اور صرف برائیاں ہی پن پوائنٹ کرتا ہے دوسروں کی، ان کو صرف کرٹیسائز کرتا ہے، اور اس کو صرف کسی میں کوئی اچھائی دکھائی نہیں دیتی، اور پھر وہ پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ شخص جو کہ اپنا مال جمع کر کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، ٹھیک. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے he thinks that his wealth will make him immortal، کہ وہ اس کو ہمیشہ کے رہنے والا، اس کے لیے ہمیشہ رہنے والا اس کا مال. یحسب ان مالہ اخلدہ، یا اپنے مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی پالے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، no he will surely be thrown into the crusher. یہ حطمہ میں پھینکا جائے گا وہ شخص. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً وہ شخص حطمہ میں پھینکا جائے گا. اور اب اس میں دیکھتے ہیں، یاد رکھیے گا پہلی جو برائیاں بتائی ہیں کہ تانا دینے والا، غیبت کرنے والا، دوسروں کی نکتہ چینی کرنے والا، یہ سب کے مذاق اڑانے والا، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے. اور وہ کس بیس پر؟ دیکھیں اب اس میں الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ شخص جو کہ اپنا مال جمع کر کے رکھتا ہے، تو اس کو اپنے مال کے زوم میں آ کر بھی، جب جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنی اس پرائیڈ میں، اس مال کے پرائیڈ میں لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک بھی کرتے ہیں، ٹھیک. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا حال ہمیشہ ایسا ہی رہنے والا ہے.
جس طرح کفار بھی سمجھتے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں نعمتیں دی گئی ہیں تو آخرت میں بھی ہم سے کچھ نہیں چھننے والا، ہم ایسے ہی رہیں گے. کلا لیمبذن فی الحطمہ، یقیناً وہ پھر حطمہ میں پھینکے جائیں گے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، it is the fire of Allah fueled، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ which mounts directed at the hearts، جو کہ دلوں تک پہنچتی ہے جلاتی ہوئی. انها علیہم مؤصدہ، indeed hellfire will be closed down upon them. فی عمد ممددہ، in extended columns، ٹھیک، جو کہ ان کے دلوں تک پہنچے گی اور وہ ان کے اوپر بڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سے پھر دروازے بند کر دیے جائیں گے. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جب اس کرشر میں پھینکا جائے گا، ان ستونوں میں پھینکا جائے گا. یہ حطمہ جو ہے یہ آگ کے ستون ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے. ٹھیک، یہ آگ کے ستون ہیں جن کے اوپر سے پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اس میں ان کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ مینشنڈ ہے تفسیر ابن کثیر میں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی نکتہ چینی کرتے ہیں، لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ڈیفیمنگ دیم، تو وہ بیسیکلی لوگوں کا دل جلاتے ہیں. اگر آپ خود بھی دیکھیں، آپ نے کبھی فیل کیا ہو ایسا کہ کسی نے کوئی ایسی بات کی کہ آپ کو باقاعدہ لگے کہ جس کو کہتے ہیں نا جلن محسوس ہو، تو اگر وہ لوگ باتوں کے ذریعے سے دل جلاتے ہیں لوگوں کا، تو وہ یہ جان لیں کہ آخرت میں اللہ کی آگ ہے جو کہ ان کا دل جلانے والی ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ اس دنیا کی آگ اگر بھڑکتی ہے، کسی انسان کو لگ جاتی ہے، تو اسکن کی کئی لیئرز، پھر آپ کا فلیش، پھر آپ کی بونز آتی ہیں، پھر اس کے بعد کہیں جا کر کئی لیئر سے گزرنے کے بعد وہ دل تک پہنچتی ہے. اور اکثر معلوم ہوگا کہ دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کی وفات ہو جاتی ہے. دل تک چاہے پہنچے بھی نہ آگ، انسان مر جاتا ہے. لیکن یہ جہنم کی آگ ہے جو کہ اس دنیا کی آگ سے 70 ٹائمز زیادہ شدید ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی اس ہر صفت میں باکمال ہے تو اپنی ہر تخلیق میں بھی کمال ہے اس کی. جنت اس دنیا سے کہیں بہترین ہے، تو جہنم بھی اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے. تو اس لیے انسان یہ جان لے کہ اس کی نعمتیں چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن اس کو کسی شخص کو بھی اس کو ڈیفیم کرنے کا، اس کی عزت اس کی حد تک کرنے کا، بے عزتی کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا. آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بن کر رہنا چاہیے. ورنہ یہ کہ جو شخص پھر اپنی زبان سے لوگوں کو اسی زوم میں تکلیف دینا شروع کر دے، چاہے وہ کوئی بھی ریزن ہو، تو اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو کہ پھر اس کا انتظار کر رہی ہے، اور پھر اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس سے بھاگ بھی نہیں سکے گا. پھر وہ جو ایک انگلینڈ میں ایک ووک کاسل ہے، اس کو میں نے وزٹ کیا، اور وہاں پر ان کا یہ جو ڈنجن تھی، ایک سیل تھا، ٹارچر سیل، اس میں کافی طریقے کی چیزیں تھیں. ایک طرف صرف اور صرف انسان کو، یعنی جیسا عام جیل ہوتی ہے ایک انسان کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس میں وہ ڈال دیتے، وہ ہے. ایک طرف وہ ہے جس طرح سے بالکل بندر جیسا ماسک ہو، اس کا کیج بنا ہوا بندر کی شکل میں، انسان اس خال میں ہو لوہے کے، اور وہ چھت کے ساتھ لٹک رہا. ٹھیک کہ انسان نیچے کھڑا نہیں ہو سکتا، بس وہیں پہ لٹکا رہے گا. اور ایک طرف اس زمین کے اندر انہوں نے اسی طرح سے پلرز بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہالو پلرز ہیں،
اور جس طرح سے ایک گٹر ہوتا ہے نا اس طرح سے کہ انسان کو اگر اس میں پھینک دیں تو بس پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ بس پھینک دیا تو اب اس کے اندر ہی مرنا ہے اس نے. تو وہ بالکل اتنی جگہ کے انسان بازو اوپر کھڑے کر کے اور پھر سیدھا نیچے اندر جائے. ٹھیک. تو اگر ستون ہوں گے جہنم کے اور ساتھ آگ بھی ہوگی تو اللہ معاف کرے. اگر اس دنیا کی ہم ایسی چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے انسان سوچ کے کہ اس میں کیا کیا حال ہوتا ہے انسان کا, تو یہ آگ کے ستون میں رہنا یہ بہت شدید ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کی, ایک خاص طور پر مسلمان کی, اس کی عزت, اس کا دل, کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ کو کتنی زیادہ یہ چیز بری لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ایک مومن کا دل کتنا زیادہ عزیز ہے ایک انسان کا کہ آپ اس کو اپنی زبان سے کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دیں. اور جو لوگ اس طرح سے تکلیف دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مزہ آتا ہے کہ ہم نے تو اس کے ایسی بات کی کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی. ایسی باتیں کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر انسان خاموش ہو جاتا ہے, سامنے والا آپ کی بات کا جواب نہیں دے پاتا, تو سمجھ لیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے غضب آپ کے آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب کا شکار ہو سکتا ہے آپ کسی بھی وقت. تو اس طرح کسی سے بھول چوک میں یا انسان بعض اوقات کہتے ہیں کہ مذاق کی بات ہی کر رہا ہوں, اور لیکن یہ کہ پھر اس کو احساس ہو کہ شاید میں نے بہت زیادہ سخت بات کر دی ہے, تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگنے سے انسان کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. بس اب یہ انسان کو یہ اپنے چھوٹا بڑا ہونے کی پھر فکر نہیں کرنی چاہیے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے, اور اگر اس نے اس پہ پکڑ لیا تو پھر چھوٹ نہیں ہونے والی. تو اس لیے اس دنیا کے معاملات انسان اپنے اس دنیا ہی میں کلیئر کر کے جائے, تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ پکڑنے کی ریزنز کم سے کم دیکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے, عاجزی کی توفیق دے. اگر آپ اس کے لیے تھوڑی سی بس کوشش کرنے کی دیر ہوتی ہے. اگر کسی کو کچھ لوگوں نا صرف عادت ہوتی ہے بولنے کی, ان کی لوگوں کے دل آزاری مقصد نہیں ہوتا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساتھ والے سن رہے ہیں تو ان کو ہنسی آئے گی تو اچھا لگے گا, مزہ آئے گا. لیکن یہ کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف محض ہنسی کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے ایسی باتیں کرنا, ایون کہ جھوٹ بولنا, بدترین جھوٹ ہے وہ جو کہ صرف اور صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیا جائے, بولا جائے. تو ایسی باتیں اگر ہنسانے کے لیے کی جا رہی ہیں, ایک شخص کو آپ بالکل ہی اس کو دل چکنا چور کر کے رکھ دیں اور اس کو جلا کے رکھ دیں اس شخص کو اپنی باتوں سے, وہ بہت ہی برا ہے. کہ وہ اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا انسان جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ ہنسے اس بات. تو اس لیے اپنی زبان کو صرف اور صرف اچھائی کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے, صرف اور صرف بھلائی کی بات بولنے کے لیے, لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے صرف وہاں استعمال کرنا چاہیے. ورنہ یہ کہ خاموش رہیں یہ بہترین عبادت ہے. حضرت جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا نا ایولز آف دا ٹائم میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا تھا کہ ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ جنت میں چلے جائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا کہ خاموش رہو. انہوں نے کہا ہم بالکل خاموش تو نہیں رہ سکتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اگر بولو تو صرف اچھا بولو ورنہ نہ بولو. جی آپ کے پاس کوئی کوشچنس ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میم یہ جو فنی شو وغیرہ ہوتے ہیں پھر تو یہ